ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 1 باب 5 سے 25 آیات تک۔ شاہ یہودا ہیرودیس کے ایام میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نامی ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی بیٹیوں میں سے تھی، اور اس کا نام الصبات تھا۔ وہ دونوں خداوند کے نزدیک راست باز تھے، اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے کوئی بچہ نہ تھا، کیونکہ الصبات بانجھ تھی، اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے فریق کی باری پر فرائض کہانت ادا کرتا تھا، تو کہانت کے دستور پر اس کا قرعہ نکلا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لبان جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت لبان جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ تب اسے خداوند کا ایک فرشتہ لبان کی قربان گاہ کے دहिنی طرف کھڑا ہوا دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا، اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا کہ اے زکریا، نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی ہے، اور تیری بیوی الصبات کے تیرے لیے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بتیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا، اور ہرگز نہ مے اور نہ اور کوئی نشہ پیے گا، اور اپنی بیوی کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند اور ان کے خدا کی طرف رجوع کرائے گا، اور وہ اس کے آگے آگے الیاس کی ہی روح اور قوت میں چلے گا، کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف، سرکشوں کو راست بازوں کی دھانائی کی طرف مائل، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اور زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اسے کیوں کر جانوں؟ میں تو بوڑھا ہوں، اور میری بیوی کی بھی عمر بڑی ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں، اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ اور دیکھ، جس وقت تک یہ باتیں واقع نہ ہوں، تو گونگا ہوگا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تھے، اور ہیکل میں اس کے دیر کرنے سے تعجب کرتے تھے۔ جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بول نہ سکا، اور وہ سمجھ گئے کہ اس نے ہیکل میں کوئی رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے تو کرتا تھا، پر گونگا ہی رہا۔ اور جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر چلا گیا، اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الصبات حاملہ ہوئی، اور وہ 5 مہینے تک یوں کہہ کر
چھپتی رہی کہ یوں خداوند نے میرے لیے کیا ہے۔ جب ان دنوں میں آدمیوں کے سامنے میری رسوائی دور کرنے کے لیے نظر کی۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج آمد کے تیسرے ہفتے کا منگل 19 دسمبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں صفنیہ نبی جو ہے وہ بنی اسرائیلی جو خدا سے بے وفائی کرتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے خدا انہیں نیست و نابود کرے گا، اور وہ جو خدا سے دور ہو گئے ہیں اس کی بے وفائی کرتے ہیں اور اپنی ذات پر اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں، ان کے غرور کو توڑے گا، اور پھر ان میں سے صرف وہی رہ جائیں گے جو سچے ہوں گے، اور خدا ان سچوں کو ان معتقد لوگوں کو اب پوری پناہ دے گا اور انہیں خوشی اور خوشحالی دکھائے گا۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس متی کے مطابق خداوند یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں اور کاہنوں کو سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ پاکستان میں جا کر کام کر، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن بعد میں پچھتایا اور گیا۔ وہ اپنے دوسرے بیٹے کے پاس گیا اور اس نے کہا سر آنکھوں پر میں جاؤں گا، لیکن وہ گیا نہیں۔ تو فقی اور فریسی کاہن جواب دیتے ہیں کہ ان میں سے جو پہلے والا تھا وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح سے جو کسبیاں ہیں اور جو موصل ہیں اور کسبیاں ہیں، یہ پہلے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یسوع نے کیا بتائی کہ یوحنا آیا اور یوحنا نے آ کر تمہیں بتایا کہ توبہ کرو اور خداوند کی راہ کو سیدھا کرو، لیکن تم نے اس کی بات نہیں سنی، جبکہ موصل اور کسبیاں یہ انہوں نے یوحنا کو سنا اور ایمان لائے۔ تو اس طرح سے وہ جو پچھتاتے ہیں وہ عزت پائیں گے، وہ جو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ صفنیہ نبی کے مطابق ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات کا تکبر نہ کریں، بلکہ خدا پر توکل کریں۔ خدا جو رحمان اور رحیم ہے، وہ جو ساری باتوں پر قادر ہے، وہی لوگ جو ہمبل ہوں گے، حلیم ہوں گے، فروتن ہوں گے، سچے ہوں گے، انہی کے لیے نجات ہے۔ اور خداوند تکبر کرنے والوں کو تو نیست و نابود کرے گا، لیکن وہ جو حلیم ہے، جو فروتن ہے، خداوند ان کو جائے پناہ میں رکھے گا اور وہ تسلی پائیں گے، خوشی حاصل کریں گے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں سے جو ہمیں پیغام ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص پچھتانا جانتا ہے وہی نجات حاصل کرے گا۔ پہلا بیٹا، اس نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن بعد میں وہ پھر پچھتایا، اور جو پچھتاوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گناہ کو مانتے ہیں، یعنی آپ اپنی غلطی کو مانتے ہیں۔ ہماری غلطی ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے اور دوسروں پہ تھوپتے رہتے ہیں، اپنی کی ہوئی غلطی دوسرے پہ تھوپ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے آپ کو ہر وقت سچا اور تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں، وہی گرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے کسبی اور موصل یہ تبدیل ہوئے اور یہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنی خطاؤں، غلطیوں پر پشیمان ہونا، پچھتانا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جو پچھتاتا نہیں ہے، غلطی کر لیتا ہے اور پچھتاتا نہیں ہے، پھر وہ دوزخ میں جانے والا ہوگا، یعنی کہ وہ پھر دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جاتا ہے، جانتے ہوئے بھی وہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آج کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ
ہم سارے گناہگار ہیں، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے۔ خدا رحمان اور رحیم ہے، اور جبکہ ہم جو انسان ہیں وہ ہم ضرور کمزور ہیں، اور جب ہم پچھتاتے ہیں اور اس پہ معافی مانگتے ہیں تو ہم پلٹ جاتے ہیں، ہم خدا کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اعتراف ہے، جب آپ اعتراف کا پاک ساکرمنٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو کاہن کے سامنے بتاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب کوئی زمین پر پشیمان ہوتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مانتا ہے، تو آسمان پر بھی اس کی خوشی منائی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا زمین پر توبہ طائب ہونا آسمان پر بھی خوشیاں دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اعتراف کا پاک ساکرمنٹ جو ہے وہ نہ صرف ہماری روحوں کو گناہوں کے داغ سے دھو دیتا ہے، بلکہ ہم اعتراف کرنے سے، اپنے گناہوں کو ماننے سے آسمان پر بھی خوشیاں بکھیرتے ہیں، کیونکہ یسوع نے ہی کہا ہے کہ اس کی آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم بھی اپنی خطاؤں اور غلطیوں سے کنار کریں، پچھتائیں، اعتراف کریں، تاکہ ہماری روح پاک اور صاف ہو اور ہم خداوند سے، اپنے زندہ خداوند سے جڑے رہیں۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔